جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شہید نذیر عباسی کی یاد میں آج 44 برس ہو گئے ان کی شہادت کو، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی بس بڑی اکثریت وہ شہید نذیر عباسی کے ساتھی رہے ہیں۔ نذیر عباسی شہید ہوا، لیکن جو زندہ لوگ تھے وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی، ان کے خاندان نے، ان کی فیملی نے، اس کی بیٹی نے، اس کے ساتھیوں نے بھی اس سماج کے حکمرانوں کے، جیلوں کے بہت جو دکھ ہیں، صعوبتیں ہیں، وہ جھیلی۔ آج ہم اگر یاد کریں تو ہم بھول نہیں سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اعزاز نذیر بھی اسی قافلے کا تھا جس نے پوری زندگی اپنی جدوجہد میں گزاری۔ کامریڈ جام ساکی کی جو پوری زندگی گزری وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے پروفیسر جمال نقوی ہیں اور ساتھی جو یہاں موجود، میں نام نہیں اب جو ہے وہ لے رہا، لیکن رمضان میمون ہو، شاہین ہو، ریاض لنڈ ہو، رحیم بھائی جعفری ہو، اور بریل مری ہو، مہیش کمار ہو جو سب سے چھوٹا MRD کا جو اسیر تھا سکر جیل میں، وہ بھی یہاں بیٹھا ہے۔ تو دوستو، ہماری یہ جو جدوجہد رہی، شہید نذیر عباسی کی جدوجہد، وہ ایک وسیع تناظر میں تھی اور پورے ملک میں تھی، اور تمام صوبوں میں ہر قومی وحدت کے جو دو ساتھی اس میں شامل تھے۔ اور یہ ایک سیاسی جو ہماری غلام نبی چانڈیو بھی بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہ یہ جو ہے وہ ہماری جو اہمیت ہے پاکستان کی سیاست میں ترقی پسندوں کی یا کمیونسٹوں کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونسٹوں نے وہ پرولتاری آمریت کے نظریے میں یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہر فسطائی آمریت کو للکارا اور اس سے مقابلہ کیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ پاکستان کی جو قومی زبانوں کی تحریک ہے اس میں وہ شریک ہوئے۔ جمہوری جدوجہدیں جو چلی، چاہے وہ ایوبی آمریت، کیونکہ جب ہم ضیاء کی آمریت کو اس طرح یاد کرتے ہیں ایک طرح سے کہ اس میں نذیر عباسی شہید ہوا، تو اس سے پہلے جس آمریت نے اس ملک کے تقسیم کی بنیاد ڈالی وہ ایوبی آمریت تھی، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک صوبے کے ساتھ ڈسکرمنیشن رکھا پیریٹی کے بنیاد پر، کہ ویسٹ پاکستان کے جو ووٹرز ہیں اگر وہ 2 ہیں تو ایسٹ پاکستان کے 4 ووٹرز کے برابر ان کو ایکول سیٹس دی گئیں۔ یہ اس ملک میں ہوا۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی پسند لوگوں کی جدوجہد جب بھی وسیع عوام کے مفادات کے لیے، بلوچستان میں جو ملٹری آپریشن ہوا اس کے خلاف بھی نذیر عباسی کے ساتھیوں نے آواز بلند کی۔ کچھ دوست تو تھے جو ہمارے وہاں لڑنے بھی گئے تھے، گو کہ ہماری مسلح جدوجہد میں بلیف کی پالیسی نہیں رہی ہے، لیکن عوام جب اپنے حقوق سے محروم کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ آمریت کے خلاف یعنی مسلح ہو کر بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخوں میں ہوتا رہا ہے۔ ویتنام کی آزادی کی جو لڑائی ہے یا نوآبادیاتی نظام کے خلاف جو جنگیں رہی ہیں، ان میں لوگوں نے اسلحہ لے کر اور اس سے بھی جو ہے وہ جدوجہد کی ہے۔
شہید نذیر عباسی کی جدوجہد میں سمجھتا ہوں کہ تکمیل تک قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ وہ پہنچی، وہ ابھی راہ میں ہے، راستے میں، کیونکہ وہ جماعت جس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا وہ خود اس کا شیرازہ بکھر گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آج دنیا میں یہ بھی ایک نیا سوال ہے جس پر غور کی ضرورت ہے کہ کیا دنیا میں ایک ایسے نظام کی گنجائش ہے جو مستقل ہو اور لوگوں پر مستقل مسلط کیا گیا ہو، اور ایک پارٹی کی حکمرانی جو ہے اس کو ایک مقدر سمجھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی عوام جو ہے وہ کسی بھی ایک جماعت کو اپنا مقدر ہمیشہ کے لیے حوالے کرنے کے لیے آج دنیا میں تیار نہیں ہے۔ جو آج کی جدید ماڈرن ورلڈ ہے اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کا احتساب کریں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت پر آزادی سے تنقید کریں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت سے پوچھیں کہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہ حکومتوں سے یہ معلوم کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ ان جماعتوں سے معلوم کرنے کا حق رکھتے ہیں جو برسر اقتدار ہیں کہ انہوں نے جو ایک ایک پائی جو عوام کے بجٹ کی ہے وہ کہاں خرچ کی ہے۔ تو احتساب کے بغیر، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اور آزادی اظہار کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ کبھی بھی کوئی نظام وائٹل بن سکتا ہے۔ ایک زندہ اور جاوید ایک نظام تبھی بن سکتا ہے جب وہ کوئی بھی معاشرہ تب زندہ معاشرہ ہے جب اس میں بولنے والے لوگ، تنقید کرنے والے لوگ، بے خوف خطر سچ بولنے والے لوگ جب تک نہیں ہیں، جب تک پیدا نہیں ہوں گے تو سماج اخلاقی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ اور انقلابیوں کی تاریخ میں جو صفت رہی ہے، وہ باغی لوگ رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سچ کہا ہے جو دوسرے لوگ کہنے سے کتراتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید نذیر عباسی کا جو راستہ ہے وہ سچ کا راستہ ہے، حقیقت پرستی کا راستہ ہے، اور محکوم اور مظلوم جو لوگ ہیں ان کی حکومت میں شراکت، حکومت میں ان کی پارٹیسپیشن اور ان کی آواز جو ہے اس کا نام ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی نظام، چاہے آپ اس کو کوئی بھی لبادہ اڑا دیں، اس کو انقلابی لبادہ اڑا دیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہی جو ہے ایک ہمیشہ کے لیے یہ سسٹم رہے گا، میں نہیں سمجھتا۔ یہ جو بنیاد پرست ہیں آج بھی وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک سلوشن ہے، اور وہ سلوشن صرف ریلیجن کے کیا کہتے ہیں اس کی تعویلوں سے لیتے ہیں۔ لیکن جب تک جمہور کا رول نہیں ہے، عام آدمی کا کردار نہیں ہے، عام شہری کا کردار نہیں ہے جس سسٹم کے اندر، وہ سسٹم کبھی بھی میرے خیال میں جو دنیا کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جتنے ریولوشن آئے ہیں ہمیشہ ان میں ایک چیز ہمیشہ رہی ہے کہ اس ریولوشنز کو بھی ماؤ زیدونگ کے کلچرل ریولوشن پر بھی کرٹیسزم ہوا۔ لیو شاؤچی وغیرہ یہ جتنے تھے انہوں نے اچھا کمیونسٹ کیسے بنیے، ہاؤ ٹو بی اے گڈ کمیونسٹ، یہ کتاب اگر آپ نے پڑھی ہو تو وہ چائنیز ریولوشن پر اور ماؤ زیدونگ کا جو رول ہے اس پر کافی کلچرل ریولوشن پر روشنی ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے رشین ریولوشن آج کل یعنی اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ، وہ وجود نہیں رکھتا، لیکن اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ سوویت یونین جو ہے وہ کولیپس کی طرف گیا، وہ سسٹم کولیپس کی طرف گیا۔ اس پہ ہم جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، یہ دوست نے کہا کہ 2 سال تک عوامی حقوق کی تنظیم چلی ہے، بھائی آپ بائیں بازو والے نہیں تھے، آپ ایک ہی جماعت کے لوگ تھے، تب یہ چلی ہے 2 سال۔ لیکن اگر اس میں
3-4 पार्टियों के लोग होते तो शायद ये 2 साल नहीं चल सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम तरक्की पसंद कुव्वतों के लिए जो बड़ा चैलेंज है आज भी, वो ये है कि क्या वो एक अवामी तहरीक, अवामी जदोजहद को वो लीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इसके बगैर जो है वो, अगर आप देखें इस मुल्क के अंदर जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां जब तब आई हैं जब उसमें बहुत बड़ी जमातें एक ब्रॉड माइंडेड या एक वसी बुनियाद तहरीकें जब चली हैं तब उन्होंने रिजल्ट्स दिए। अयूब खान के खिलाफ एक वसी अवामी तहरीक चली, उसके नतीजे में अयूब खान और फिर याया खान तो जाते जाते आधे मुल्क को जो है वो तकसीम कर गए। इस मुल्क को तकसीम करने वाले भी वही लोग हैं जो उसके सबसे ज़्यादा चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, मालिक बनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस मुल्क में कोई भी सिर्फ एक मखसूस किसी इदारे की डिक्टेशन से ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क लोगों की राय से चल सकता है, जमहूरी राय से चल सकता है। और अॼु असां ॾिसूं था त रुगो इहे नाहे त सरहद सूबे में ऐं जेको आहे बलूचिस्तान में उते अनरेस्ट आहे, सिंध में बेचैनी आहे। सिंध में माण्हुनि हिकिड़ी जेका जमहूरियत आहे इन में अफ़सोस सां चवणो थो पए त मुखालिफ़ जेके आहिनि उन्हनि खे अॼु बि कूड़नि केसनि में गिरफ़्तार कयो थो वञे, फासायो थो वञे। अॼु बि जेका जमहूरियत आहे उहा ख़ुदि सिंध में जेका जमहूरियत जी चैंपियन आहे हुकूमत जेका हुकुमरानी करे पई, उहा ख़ुदि अहिड़नि वायोलेशन ऑफ राइट्स में मुलविस आहे जो असां ॾिसूं था त काफ़ी जेके हुननि जा जेके नेशनलिस्ट दोस्त आहिनि उन्हनि ते इहो तव्हांजे साम्हूं आहे बहरिया जो केस, उन खां पोइ रोज़ हिकिड़ो ग़दारी जो केस आहे कॉम्प्रेस कारकुननि ते। त इहा कहिड़ी जमहूरियत आहे? इन जे करे सिंध में बि जमहूरी आज़ादियूं जेके आहिनि उहे वॾेरनि पाण वटि सलब करे रखियूं आहिनि। जेके चूंडियल नुमाइंदा या हुकूमत जा उहिदेदार आहिनि उहे पंहिंजनि इलाइक़नि में जेके इख़्तिलाफ़ राय रखंदड़ कारकुन आहिनि उन्हनि खे अॼु बि निशानो बनाइनि था। त इन जे करे असां सम्झूं था त शहीद नज़ीर अब्बासी जी जेका जदोजहद आहे, क़ुर्बानी आहे, उहा फैशिज़म जे ख़िलाफ़ हिकिड़े आवाज़ उथारण वारी हिकिड़े इनकलाबी जो आवाज़ आहे। ऐं फैशिज़म कंहिं बि शिकिल में, चाहे उनखे कहिड़ो बि नालो ॾिनो वञे, आमरियत खे कहिड़ो बि नालो ॾिनो वञे, उन जे ख़िलाफ़ असांजो फ़र्ज़ु आहे त बहसियत असांजी का पार्टी न आहे त मिड़ई ख़ैरु आहे। छा फ़र्द जो हक़ न आहे त उहो आवाज़ बुलंद करे? छा इंडिविजुअल्स गॾिजी, शहरी गॾिजी करे नंढियूं नंढियूं तंज़ीमूं ठाहे पंहिंजो आवाज़ नथा बुलंद करे सघनि? तंहिंजे करे इहो ख़ालिक खे दोस्त आहे, कामरेड आहे। इन सां गॾु जेके दोस्त आहिनि जिन डॉक्टर जब्बार खटक बि वॾो छा चवंदा आहिनि हिकिड़ो करामतूं ॾेखारींदो आहे, अख़बार जी करामत बि ॾेखारी। वरी हीअ बि असां उन खे चवंदासीं थोरो अञा वधीक इन में अचे। ऐं अहिड़े नमूने सां रहीम जाफ़री आहे, ताजमरी आहे। ताजमरी त हाणे मुंहिंजो सियासत में उस्ताद बि मां चवांसि त वॾा न थींदो, थोरो घणो मूंखे इहो चइजे खणी त हिन पासे हाणे खानो ख़राबु कराइण वारनि में उनजो बि हिकिड़ो किरदारु आहे। त ताज वरी आहे, काफ़ी सीनियर दोस्त वेठा आहिनि। ऐं इहो सम्झणु घुरिजे त रुगो असां क़ुर्बानियूं न ॾिनियूं आहिनि, हिते पाकिस्तान जे ॿियनि सियासी जमायतुनि, क़ौम परस्तनि, साम्राज्य दुश्मन जमायतुनि ऐं जमहूरियत पसंदनि, पीपल्स पार्टी जा केतिरा कारकुन जेके आहिनि उहे फांसियुनि ते चाढ़िया विया। पूरी पीपल्स पार्टी जी जेका लीडरशिप आहे, भुट्टो जी फैमिली, तव्हां ॾिसो उनखे एलिमिनेट कयो वियो फिज़िकली। छा ईअं जीअं कोशिशि कई वई त मुजीबुर रहमान जी धीउ बची वई आहे, हींअर हसीना वाजिद वरी ॿाहिरि वई आहे,
पर उनजी फैमिली खे उनखे बि ख़तमु करण जी कोशिशि इन जे करे पॉलिटिकल लीडरशिप जेका आहे उनखे ख़तमु करण जूं जेके साज़िशूं आहिनि नज़ीर अब्बासी खे शहीद इन करे कयो वियो त हू हिकिड़ो रहनुमा हुओ, हिकिड़ो इनकलाबी हुयो, हिकिड़ो मुअसिर अॻवान हुयो, तॾहिं हुनखे शहीद कयो वियो। असां जहिड़नि खे छॾे ॾिनो त बसि हाणे हिननि खे फटका हणी सज़ा वज़ा ॾेई ॿाहिरि मोकिलियूं, पर नज़ीर अब्बासी खे इन करे शहीद कयो वियो। अहिड़े नमूने सां इहा असां ॾिसूं था त जेके बि माण्हू जबर ऐं इस्तबदाद जो शिकार थिया आहिनि, सिंध खे हिकिड़े वसी जमहूरी ऐं क़ौमी, मुंहिंजे ख़्याल में सॼे मुल्क खे हिकिड़े वसी जमहूरी हिकिड़े इतिहाद जी ज़रूरत आहे। जीअं जेके बुनियादी हक़ आहिनि, आइन जी ॻाल्हि कई पई वञे, आइन चए थो त मिलिट्री जो को बि रोल कोन्हे सवाइ सरहदुनि जी हिफ़ाज़त करण जी। त असां इहा तवक़ा रखंदासीं त आइन जी ॻाल्हि चीफ साहिबु कई आहे त पहिरियां पाण अमल करे। ही शुड नॉट स्पीक ऑन पॉलिटिक्स, इहो हुनजो प्री रेगुलेटिव न आहे, इहो हुनजो दाइरो कोन्हे। आइन चए थो जेको त आइन जे दायरे में सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं आइन ते हले ई मुल्क, पर जेकॾहिं ॾिठो वञे त भणे कड़ियूं आइन जूं, आइन खे टोड़ण वारा उहे बि सदाईं बंदूक वारा रहिया आहिनि। ऐं असांखे हाणे इहा मां सम्झां थो त सॼी दुनिया इन तरीक़े खे रद्द करे चुकी आहे, तंहिंजे करे पाकिस्तान में बि असांखे उमेदु आहे त मार्शल लॉ जी लानत वरी न ईंदी। ऐं शहीद नज़ीर अब्बासी जे क़ुर्बानीनि जो इहो ई समर आहे त हाणे मार्शल लॉ हिकिड़ो तानो आहे, हिकिड़ी गार बणिजी चुकी आहे, हिकिड़ी ज़रूरत न आहे हिन मुल्क जी। वॾी महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू वेरी मच।